آج آپ آئے ہماری ٹھیک ہے یہاں کون ہیڈ کر رہا ہے؟ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے خود جو آپ کو بیماری ہے اس کا کوئی ٹیکا ویکا لگوایا یا اس کی کوئی آپ نے سوچا کہ یار کون سی بیماری؟ یہ لڑکیوں کو تنگ کرنا، ہراس کرنا ہے؟ نہیں سر پلیز سر یہ نہ کریں سر پلیز سر یہ جاب کا پارٹ نہیں سر پلیز سر اب میں نہیں چلا دیں گی سر پلیز چلانے کی کوئی فائدہ سر نہیں اس میں تو میرا فیس آ رہا ہے. تو آپ ہی کا فیس آئے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں؟ یہ تو غلط ہے بالکل. سر آپ میری امی کا ہاتھ کا ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے یہاں. ارے یہ تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تمہارے خیال میں ٹھیک ہے؟ گھر میں ایک چیز ہو چکی ہے، میں اس میں کیا کروں؟ مما نا ہارٹ پیشنٹ ہے تو مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی. نہیں سر ایسا مت کریں. تو جاب ہم آپ کے لیے چاہتے ہیں کہ ڈیزائن کریں گے. You give all your rights to me. All rights means all rights. اندر نہیں جانا. آج کے سرعام میں ایک دلچسپ مگر بھیانک کردار سے آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. خود کو کراچی کے ڈسٹرکٹ ملیر میں پولیو، کرونا اور دیگر ویکسینیشنز کا فوکل پرسن اور انچارج بتانے والا یہ سیاہکار کردار ویکسینیشن کی مختلف کیمپینز کے لیے آنے والی خواتین کو رات کے وقت ویکسینیشن سینٹر آنے پر مجبور کرتا اور پھر نشے میں دھت ہو کر اپنی جنسی درندگی نکالنے کے لیے ان پر جھپٹ پڑتا. اپنی ذات میں فرعون بنے ہوئے اس فوکل پرسن کی رعونت کا یہ عالم تھا کہ رات کے وقت اس سے ملنے ویکسینیشن سینٹر پر نہ آنے والی لڑکی کو یہ تنخواہ روکنے اور آئندہ کسی ویکسین مہم کا حصہ نہ بنانے کی دھمکی دیتا. پورا دن سردی گرمی میں چند 100 روپے کے عوض کام کرنے والی رضاکار لڑکیاں اپنے گھر کا چولہا جلتا رکھنے کے لیے اس بدبخت کی شیطانی آگ میں خود کو راکھ کرنے پر مجبور ہو جاتی. اور یہ حیوانیت اور شیطانیت کا پیکر شخص دن بھر ویکسین مہم چلانے والی کمزور اور افلاس زدہ لڑکیوں کا رات بھر جنسی استحصال کرتا. نہیں سر پلیز سر یہ نہ یہ جاب کا پارٹ نہیں. اب میری امی کا ہاتھ کا ان مفلس و مجبور لڑکیوں کے ساتھ ان کی نوکری ختم کروا دینے یا تنخواہ رکوا دینے کی دھمکی دے کر کی جانے والی درندگی اپنی جگہ، لیکن اس سے بھی زیادہ اندوہناک بات یہ تھی کہ جب ٹیم سرعام نے عیاشی سے بھرپور شباشی کے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ اس شخص کو پکڑوا دیا جو خود کو پورے ضلع کا ویکسینیشن انچارج بتاتا تھا اور اسے پولیس کے حوالے کیا، تو متعدد لڑکیوں کی شکایات کے باوجود پولیس نے اس درندے کے خلاف مقدمہ درج کرنے میں جس پس و پیش سے کام لیا وہ آپ دیکھیں گے تو حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں چبائیں گے. اور ابھی رکیے، اس سے بھی زیادہ کربناک صورتحال تب پیدا ہوئی جب مکمل ثبوتوں اور متاثرہ لڑکیوں کی موجودگی پر پولیس نے بادل ناخواستہ مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن مقدمے کے اندراج اور پولیو ورکرز کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی سخت دفعات کے باوجود پولیس نے چند ہی گھنٹے بعد اس شخص کو رہا کر دیا. جو FIR کٹی سیکشن 354 506 34 کے تحت کٹی اور 354 اور جو ہے قابل ضمانت، ٹھیک ہے. اس کے تحت 354 میں میں نے اس کی ضمانت لینی تھی. ممکن کہ رات 11:30 بجے اس کے وکیل آئی اور وکیل کی بہاف پہ پولیس بیل دے سکتی ہے اس شخص. ٹھیک. ڈسٹرکٹ ملیر کراچی کا محکمہ صحت کا یہ فوکل پرسن طارق لودھی آخر کیا بلا تھی کہ ملیر کے ویکسینیشن سینٹر میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے پر اس شخص کا قبضہ تھا. یہ اسی کمرے میں رات 8 بجے کے بعد شراب نوشی کرتا اور لیڈی ورکرز کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جنسی تذلیل کرتا.
آخر اس شخص کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی تھی کہ جب ٹیم سریعام مکمل ثبوتوں کے ساتھ اسے گرفتار کروا کر تھانے لائی تو پولیس کی بھرپور کوشش تھی کہ متاثرہ لڑکیاں اسے معاف کر دیں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ یہ شخص اصل میں کون تھا کہ ملک کی قابل فخر بیٹیوں پر اپنی جنسی بھوک کے پنجے گاڑنے والے اس درندے کو پولیس نے چند ہی گھنٹوں بعد تھانے سے ہی رہا کر دیا، اور وہ بھی مقدمے کے اندراج کے بعد۔ اس شخص کے پیچھے کون سے مضبوط اور طاقتور ہاتھ تھے جو جنسی ہراسگی کی مضبوط ترین دفعات کے باوجود چند گھنٹوں میں ہی اسے چھڑوا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، یا پھر عورت کی عزت سے کھیلنے والی قانونی دفعات محض کچرا ہے؟ یہ شخص کس طاقت کا منظور نظر تھا کہ جنسی درندگی کے اپنے واضح ثبوت دیکھنے کے باوجود یہ کیمرے کے سامنے ایک پل کے لیے بھی شرمندہ نہیں ہوا، اور اس کی آواز ایک لمحے کے لیے بھی دھیمی نہیں ہوئی؟ آپ جیسے جیسے اس شخص کی اصلیت جانتے جائیں گے ورطۂ حیرت میں پڑتے جائیں گے۔ اس میں تو میرا فیس آ رہا ہے، تو آپ ہی کا فیس آئے تو گا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں؟ یہ تو غلط ہے بالکل۔ ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے یہاں پر۔ ارے یہ تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تمہارے خیال میں ٹھیک ہے؟ محکمہ صحت کے اس جنسی بھیڑیے طارق لودھی کے جنسی جبر اور استحصال کی شکایات ہمیں ایک دو نہیں نصف درجن کے قریب ویکسین لیڈی ورکرز نے کی تھی۔ اس شخص نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کی ایسی دھاک بٹھا رکھی تھی کہ اس کے ماتحت کام کرنے والی سینکڑوں لیڈی ہیلتھ ورکرز اس کے خلاف بات کرنے سے بھی گھبراتی تھی۔ ان سب کو صرف نوکری جانے یا تنخواہ روکے جانے کا خوف نہیں تھا، انہیں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے طارق نامی اس جنسی حیوان کے خلاف زبان کھولی تو وہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہ جانے کب سے یہ اپنے اس خوف کی بنیاد پر مجبور اور مہجور لڑکیوں کی عصمتوں کو پامال کر رہا تھا۔ اس نے ضلع ملیر کے حفاظتی ٹیکہ جات کے مرکز جو 25 بیڈ اسپتال کے نام سے مشہور تھا، اسے اپنا جنسی اڈا بنا رکھا تھا۔ رات 8 بجے کے بعد وہ کسی شہنشاہ مغلظ کی طرح میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں براجمان ہوتا، شراب نوشی کرتا، اپنی من پسند لیڈی ہیلتھ ورکر کو مجبور کر کے رات کے اس پہر اسپتال بلاتا، اور پھر وحشت زدگی سے اس لڑکی کو بھنبوڑتا۔ اس سارے سفاکانہ عمل میں اسپتال کا ایک گارڈ بھی اس انتہائی طاقتور نام نہاد فوکل پرسن کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہیلتھ ورکر لڑکی اسپتال میں آتی، یہ اسپتال کے اندرونی دروازے کو تالا لگا دیتا۔ ضلع ملیر کے حفاظتی ٹیکہ جات کے مرکز میں جاری ہوس پرستی کے اس ننگے کھیل کو بے نقاب کرنے کے لیے ٹیم سریعام کو کسی ایسی لیڈی ہیلتھ ورکر کی مدد کی ضرورت تھی جسے یہ شخص جنسی ہراسگی کا نشانہ بنا رہا ہو یا بنا چکا ہو، جو اس شخص کی فرعونیت کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس کی سیاہ کاریوں کے ثبوت ریکارڈ کرے، لیکن اس کے لیے اس شخص کے بنائے ہوئے خوف کے خول سے باہر آنا ضروری تھا۔ ٹیم سریعام نے بہت تگ و دو کے بعد 2 لڑکیوں کو راضی کیا کہ وہ اس ہوس کے مارے ہوئے شخص کے خلاف ہمارے دیے گئے خفیہ کیمروں سے ثبوت ریکارڈ کریں اور اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی مجبور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ بنائیں۔ یہ دونوں وہ لڑکیاں تھیں جنہیں طارق رات میں ملنے کا کہہ چکا تھا، اور نہ ملنے کی صورت میں نوکری سے نکالنے اور ویکسین مہم کے عوض ملنے والے پیسے روکنے کی دھمکی دے چکا تھا۔